ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت بھارت میں سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اور بالخصوص اقلیتی طبقے کو ہر پارٹی نے جس طرح حاشیے پر ڈالا ہے، یہ تو بات واضح اور روشن ہے، روز روشن کی طرح۔ لیکن اس سے بڑی دکھ بھری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر کہلائی جانے والی پارٹیاں پہلا من جملہ طور پر قوم کو پیچھے دھکیلتی تھی، اب اس سے خطرناک بات یہ آ رہی ہے کہ اس کمیونٹی کو گائیڈ کرنے والے یا کچھ چہرے جنہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے کوشش کی ہیں، اب ان کو بھی حاشیے پر لانے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں۔ صاف اور واضح الفاظ میں اگر کہا جائے تو اس وقت سیکولر پارٹیاں بھی فرقہ پرست بی جے پی پارٹی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، وہ یہ کہ وہ اب مسلمانوں کی قیادت کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کی سازش پر اترے ہوئے۔ میں اپنی کرناٹک کی کہانی آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ حال ہی میں داونگیرے میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران مسلم قیادت اور پھر کانگریس، ان تینوں کے درمیان میں سہ رکنی جو رساکشی ہوئی اور اس میں جو تقسیم آوری ہوئی، اس میں سینئر لیڈران کو کس طرح حاشیے پر ڈالا گیا، بعض لوگوں کو نکالا گیا، جو نئے چہرے تھے ان کو کس طرح سے سامنے لا کر کے ہیرو بنانے کی کوششیں ہوئی، اور وہ اس وقت پہلی صف میں جا کر کے جس طرح سے سینئر لیڈران کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا حاشیے پر لا رہے ہیں، یہ براہ راست نقصان جو ہے وہ کانگریس کو ہوگا، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات میں دوبارہ پھر آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، بالخصوص ہمارے ساؤتھ میں جو اس وقت نارتھ کے لوگ مجھے سن رہے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے یہاں بی جے پی کا قدم جمانا بڑا مشکل ہے۔ ساؤتھ میں کیرلا ہو، تلنگانہ ہو، آندھرا ہو، تمل ناڈو ہو، ان کے پاس ایک ہی ریاست بچ جاتی ہے، وہ ہے کرناٹک، اور کرناٹک میں پورے زور چل رہا ہے اس وقت کانگریس کو پوری طرح سے ختم کرنے کی، اور اس میں آپسی خانہ جنگی کو پوری طرح سے استعمال میں لایا جا رہا ہے، اور وہ داونگیرے سے ان کی کامیابی اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ہوم ورک کیا ہوگا، اور ہوم ورک کرنے کے بعد پچھلے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو جس بڑے پیمانے پر مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے، اس ووٹ کو انہوں نے جو ہے پرکھا ہوگا، اس کا حساب کتاب کیا ہوگا، اس کی ساری تفصیلات نکالی ہوگی، پھر اس پر جو ہے فرقہ پرست ٹیموں نے کام کیا ہوگا کہ کہاں کس لیڈر کو قدغن پہنچانے سے کتنے مسلمانوں کے ووٹ کا نقصان کانگریس کو ہو سکتا ہے، کس سے دوریاں پیدا کرنے سے کہاں کس طرح سے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ SIR کے بعد کچھ ووٹ کٹوا ڈالیں گے تو بی جے پی کا آنا طے ہے۔ ایسی صورتحال میں کانگریس کا اس وقت یا اس کی قیادت کا نئے چہروں کو لانے کے چکر میں پرانے چہروں کو ڈبانے کی جو سازش ہو رہی ہے، وہ کانگریس کو پوری طرح لے ڈوبے گی۔ ایک اور بات واضح طور پر بحیثیت صحافی اور گزشتہ کئی سالوں سے کرناٹک کے یہاں کی سیاست میں قریبی طور پر نگاہ رکھنے سے ایک صاف اور واضح طور پر بات کروں کہ اگر اس مرتبہ کانگریس کرناٹک میں ڈوبی، فرقہ پرست تنظیم آئی، اس کی پارٹی آئی، تو پھر شاید ہی کبھی کانگریس کرناٹک میں پنپ پائے گی اور اپنا سر اٹھا پائے گی، کیونکہ اس مرتبہ جو تقسیم برادری میں، نہ صرف مسلمانوں میں تو اس وقت ضمیر احمد خان کے فالوورز کہیں اور ہو چکے ہیں، اور نئے نئے لیڈران کے فالوورز کہیں اور ہو چکے ہیں، اندرونی سطح پر میٹنگیں طے کر رہے ہیں کہ ہمیں کس لیڈر کے پیچھے جانا ہے، کون صحیح ہے قوم کے لیے اب تک کس نے کام کیا، کیسے کام کیا، اس کا حساب کتاب چل رہا ہے۔
تو نئے چہرے نے اور نئے لیڈر نے جو اس وقت اپنے آپ کو پہلی صف میں شامل کرنے کے لیے بڑے بڑے لیڈران کے جو ہے اس وقت اگر میں یہ لفظ کہوں کہ تلوے چاٹ رہا ہے تو غلط ہوگا، البتہ اس کا دامن تھام کر کے پیچھے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کیا نقصان پہنچایا ہے؟ اگر نقصان قوم کو نہیں بھی پہنچایا ہے تو اب تک فائدہ کیا پہنچایا ہوگا؟ یہ حساب کتاب تو مسلمان لے کے بیٹھیں گے، اعلیٰ قیادت لے کے بیٹھیں گے، اور مسجد کے ائمہ اور مختلف تنظیموں کے لیڈران لے کے بیٹھیں گے، پھر فیصلہ ہوگا نا کہ کس کے پیچھے جانا ہے۔ لوگ اگر یہ طے کر رہے اسی وقت ہے کہ نہیں فلاں اچھا لیڈر ہے فلاں، یہ غلط ہے۔ کرناٹک کے مسلمان اتنے ان پڑھ نہیں ہیں کہ وہ کسی کو بھی دیکھ کر کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ کرناٹک کے مسلمان تعلیف یافتہ ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے سیاست کو قریب سے جانتے ہیں۔ میں یہ کرناٹک میں کانگریس کے اس پورے بکھیڑے کو لے کر کے کیوں کھڑا ہوا، میں گوا کی ایک تازہ تصویر اس وقت آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ چہرہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے لال داڑھی میں، یہ ہے وسیم خان، گوا پردیش کانگریس کمیٹی میں اقلیتی شعبے کے صدر۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں فوری اثر سے عہدے سے معطل کر دیا ہے۔ یہ میں کرناٹک سے گوا لے گیا آپ لوگوں۔ گوا پردیش کانگریس کمیٹی میں اقلیتی طبقے کی نمائندگی کرنے والے اور نمائندگی معاملے میں پیدا ہونے والا جو تنازع ہے وہ شدت اختیار کر گیا، اور پارٹی کی قیادت پر اقلیتوں سے امتیازی سلوک کا الزام لگانے پر اس وقت جو ہے وسیم خان کو ان کے صدر کے عہدے سے اقلیتی شعبے سے وابستہ نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کانگریس میں، آپ صرف چہرہ بن سکتے ہیں، آپ کی داڑھی دکھائی جائے گی، آپ کی ٹوپی دکھائی جائے گی، آپ کا حلیہ دکھایا جائے گا، اور یہ باور کرانے کی کوششیں ہوں گی کہ مسلمان کانگریس کے ساتھ ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو ایک حق نہیں کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کریں، چاہے آپ اقلیتی شعبے کے صدر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہی صورتحال اس وقت پورے کے پورے بھارت میں ہے۔ کانگریس سے جڑے، پہلے کانگریس کرتی یہ تھی کہ کم سے کم لیڈران کا تو خیال کرتی، اب لیڈران کو بھی نکال باہر کر رہی ہے، اس کی بھی کوئی ان کے پاس اہمیت نہیں رہی۔ پہلے عوام کو تو، مسلم عوام کو تو کنارہ کیا ہی ہوئی تھی، اب جو ہے یہ صورتحال۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گوا میں تنازع اس وقت منظر عام پر آیا جب کانگریس کے ایک پروگرام کے دوران وسیم خان نے سینئر کانگریسی قائدین، جن میں سے کے سی وینو گوپال بھی شامل تھے، کی موجودگی میں پارٹی کی اقلیتوں سے متعلق پالیسی پر کھلے عام سوالات اٹھائے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ پارٹی کے پروگرام میں اقلیتی شعبے کو مدعو تک نہیں کیا گیا، بلایا ہی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اقلیتوں کے مفادات کی کوئی پرواہ نہیں کرتی، اور اگر یہی رویہ برقرار رہتا ہے تو اقلیتی شعبے کو بند کر دینا چاہیے۔ جب آپ کو اقلیتی شعبے کے مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اس اقلیتی شعبے کو بنانا، اس کا الگ سے سیل بنانا، صدر و سیکریٹری کے نام پر جو ہے کچھ پتلوں کو رکھ دینا، کچھ چہروں کو دکھانا، کیا معنی ہے؟ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب ایک کانگریس ہیڈر نے انہیں اسٹیج سے ہٹانے کی کوشش کی، ذلیل بھی کیا، توہین بھی کی۔ اس کے بعد وسیم خان اجلاس چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر اقلیتوں سے اتنی نفرت ہے تو گوا کانگریس میں آخر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اقلیتوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ راہل گاندھی کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن گوا کانگریس میں اقلیتی طبقے کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے سے دل برداشتہ ہو کر انہیں یہ باتیں عوامی طور پر کہنی پڑی ہیں۔ اس خبر کے حوالے سے میں نے کرناٹک کی بھی یہ صورتحال رکھی کہ یہی صورتحال اس وقت ہے۔ اس لیے میں بارہا اپیل کرتا ہوں تمام علماء اکرام سے، الیکشن کے موقع پر جو اس وقت الگ دو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور مجھے اس میں واضح طور پر اندرونی سطح کی کہانی آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو صورتحال اس وقت ہوئی اور جو قیادت بدلی اور جو یہاں کے وزرائے اعلیٰ کے چہرے بدلے، اور چہرے بدلنے کے بعد جس طرح کے فیصلے ہوئے، اور فیصلے ہونے کے بعد جس طرح کے احتجاجات ہوئے، اس احتجاجات کے پیچھے کون سا چہرہ کہاں چھپا تھا اور کیسے نکلا، اور کون اپنے مارکیٹنگ کی پوری تیاری کر رہا تھا، اور اندرونی سطح پر پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے کون کس کے ساتھ مل کر کے سازش کر رہا تھا، یہ چاہے اس آدمی کو پتہ نہ چلے،
اس پرندے کی طرح جو پرندہ اپنے سر کو کسی ریگستان میں چھپا کر کے یہ باور یا خود غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں شکار ہوتا ہے کہ پوری دنیا مجھے نہیں دیکھ رہی ہے، اسی طرح کا ایک چہرہ بنگلور میں اور کرناٹک میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ریگستان میں چہرہ چھپا کر کے اندرونی سطح پر کام کر رہا اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا. نہیں، ہر آدمی دیکھ رہا ہے، ہر شخص دیکھ رہا ہے، اور کبھی نہ کبھی اس کو پوری طرح سے سامنے لانے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں بڑے لیڈران کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ووٹ آپ کی ساری قلی کھول کے رکھ دے گا. مسلمان متحد ہوتے ہیں تو پوری طرح متحد ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے. اگر آپ تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے تو مسلمانوں کا تقسیم ہونا آپ کی قیادت میں بہت کاری ضرب لگائے گا. یہ مان کر کے چلیں. مسلمان حد سے زیادہ صبر بھی کرتا ہے، اور جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو پھر انسان اس سے جو ہے دوسرا انسان پناہ مانگنے لگتا ہے. مسلم قوم کو اتنی بے غیرت نہ سمجھیں یا اس قدر بھی نہ سمجھیں کہ وہ سیاست سے واقف نہیں ہے. نہیں، وہ ویٹ اینڈ واچ کے مرحلے سے گزر رہی ہے. جب الیکشن کا وقت آئے گا تب سارے کے سارے پتے کھول کر کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. اس لیے سیکولر کے نام پر اس وقت مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اتحاد کو بکھیرنے کی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، یا وہ لیڈران جن کی طرف میرا اشارہ ہو رہا ہے اور بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ وہ سنبھل جائیں گے اور اتحاد کے اس پورے کے پورے پان کو بکھیرنے کے بجائے خود جو ہے اس اتحاد میں شامل ہوں گے اور تمام سینئر اور جونیئر لیڈران کو لے کر کے متحد ہو کر کے آگے جا کر کے جو ہے اپنا ایک بیس بنانے کی کوشش کریں گے. ایسا نہیں ہے کسی سینئر لیڈر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیر رکھ کر کے آپ کو آگے بڑھنے کے چکر میں ہوں گے تو یہ قوم آپ کو گرا دے گی، اور اس قدر گرا دے گی کہ آپ دوبارہ اٹھ بھی نہیں پائیں گے. اس لیے سیاسی سمجھ بوجھ کو سمجھ لیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں اور سیدھی بات خاموش ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. ہم ہر حقیقت کو کرناٹک کے مسلمانوں کے سامنے، یہاں کے قوم کے سامنے واضح طور پر رکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون صحیح چل رہا ہے، کون اتحاد میں جو ہے پوری طرح سے اس کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون ہے جو اس وقت پوری طرح سے قوم کے مسائل کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے امید ہے گوا میں پیش آنے والے اس مسئلے کے حوالے سے، جو گزشتہ 2 مہینے سے پیش آنے والے یہاں کی سیاسی اونچ نیچ کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، سفر کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت رکھ رہا ہوں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں جو اس وقت یہ اندرونی سطح پر مختلف لوگوں کے سازشوں کا یا ان کے ناپاک منصوبوں کا شکار ہو چکے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اب دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، کچھ عالمی سطح کی. اسرائیل میں وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جیسے ظالم نے اس کی حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان تنازع اب کھلے چیلنج میں تبدیل ہو چکا ہے. اتوار کے روز اسرائیلی کابینہ نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس میں ملک کے تجارتی میڈیا ریگولیٹر ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے لیے سیکنڈ اتھارٹی کو کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی. سابق وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے کہا ہے کہ یہ جنگل راج کی علامت ہے. اسرائیل کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ حکومت نے باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. ظالم صہیونی درندے خود اپنی ہی سپریم کورٹ کی نہیں مانتے تو دنیا کی کیا مانیں گے. تنازع گزشتہ ماہ اس وقت شروع ہوا جب سپریم کورٹ نے حکومتی فیصلوں کو روک دیا جس نے ایک نئی میڈیا ریگولیٹری کونسل کی تشکیل کا عمل شروع کیا تھا. عدالت نے حکم دیا کہ موجودہ کونسل اپنا کام جاری رکھے. عدالت کا خیال تھا کہ کونسل کے بعض ارکان کے استعفا سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. ناظرین گرامی، یہ میڈیا کونسل کو لے کر کے ہوئے فیصلے کے سلسلے میں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم حکومت جو ہے اس قدر خطرناک ہے کہ نہ اپنی سپریم کورٹ کی سنتی ہے، نہ عالمی سطح کے عدالتی حکم کی سنتی ہے. یہ درندے حکومت ہے اور ان کی تاریخ میں درندگی ہے، ان کی تاریخ میں دہشت گردی ہے، اور یہ اپنی دہشت گردی کو عروج پر لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دیکھیے ساری دنیا علی خامنہئی سپریم لیڈر کے جنازے میں شرکت کے لیے ماتم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس بیچ میں یہ ظالم صہیونی درندے کس طرح کا بیان دیتے ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع دہشت گرد اسرائیل کارٹس نے اس بات کی تصدیق کی کہ علی خامنہئی کو اسرائیل نے قتل کیا. دھڑلے سے کہتا ہے
اس نے کہا کہ علی خامنائی جن کی آخری رسومات اس وقت جاری ہے، اس نے اسرائیل نے اس لیے ہلاک کیا کیونکہ اس نے اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کی قیادت کی تھی۔ کارٹس نے کہا کہ ان کا ملک کسی بھی ایسی ایرانی کمانڈر کو ہلاک کرے گا جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ اگر اسی طرح کے لفظوں کا استعمال کوئی کہے کہ اسرائیل کمانڈر پوری دنیا میں اس وقت جو ہے دہشت پھیلانے کی اس پر ہے، اس لیے اس کو مارا جائے گا، تو پوری دنیا کا میڈیا اس کو دہشت گرد کی لسٹ میں شامل کرے گا۔ لیکن یہ دھڑلے سے کسی بھی ملک کے سپریم لیڈر کو قتل کرنے اور کمانڈر کو قتل کرنے کی بات میڈیا میں آ کے کہتے ہیں، لیکن کوئی میڈیا ان دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں لکھتا۔ اس ظالم نے اشارہ دیا کہ اسرائیل دوبارہ اور کسی بھی وقت ہر طرح کے خطرے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے زور دیا کہ عسکری ادارہ مختلف حوادث سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ناظرین گرامی، کیا کرسٹیانو رونالڈو مسلمان ہو چکے ہیں یا پھر ان کی دل کی بات بار بار زبان پر آ جاتی ہے؟ کسی نہ کسی نوعیت سے کرسٹیانو رونالڈو اگر وہ گول کرتے ہیں تب بھی سرخیوں میں آتے ہیں، گول نہیں کرتے تب بھی سرخیوں میں آتے ہیں۔ اب بسم اللہ کہہ کر کے وہ سرخیوں میں آئے۔ اس کے بعد سے یہ سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ آخر کرسٹیانو رونالڈو مسلمان تو نہیں ہوئے، اگر مسلمان ہوئے ہیں تو وہ علی اعلان لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں پرتگال اور کروشیا کے درمیان کھیلے گئے دلچسپ مقابلے کے بعد عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گئے۔ وائرل ہونے والی ایک مختصر ویڈیو میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پینالٹی لینے سے چند لمحے قبل رونالڈو نے آہستہ آواز میں بسم اللہ کہا۔ یہ ویڈیو مختلف پلیٹ فارمز پر لاکھوں مرتبہ دیکھی گئی اور شیئر کی جا چکی ہے، تاہم اب تک اس بات کی کوئی باضابطہ یا آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ رونالڈو نے واقعی یہی الفاظ ادا کیے تھے یا کچھ اور۔ مدعاؤں کا ماننا ہے کہ رونالڈو پینالٹی سے قبل خود سے کچھ الفاظ دہرا رہے تھے جنہیں کئی صارفین نے بسم اللہ قرار دیا، جبکہ بعض دیگر افراد کا کہنا ہے کہ ویڈیو کے معیار کی وجہ سے واضح طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ اس وائرل کلپ سے قطع نظر پینالٹی کھیل کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم ثابت ہوئی، کیونکہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں رونالڈو کے کیریئر کا پہلا گول تھا۔ ٹورنامنٹ میں اس کا تیسرا گول بھی تھا، جس نے پرتگال کو میچ میں واپسی دلانے پہ اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں پرتگال نے کروشیا کو شکست دے کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ تو بنا لی، جہاں اب اس کا مقابلہ روایت حریف اسپین سے ہوگا۔ بہرکیف آگے کے مرحلے بھی طے ہو چکے ہیں، لیکن اصل جو خبر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، بسم اللہ کہا یا نہیں کہا ہے تو پھر جو ہے کیا واقعی میں رونالڈو مسلمان ہو چکے ہیں؟ اگر ہو چکے ہیں تو وہ کیوں نہیں اس بات کا اعلان کرتے؟ جبکہ جو ہے اللہ اکبر اور ان کا لباس اور مختلف طور پر جو ہے ان کی جو پریکٹس کے درمیان سعودی عرب سے آنے والے مختلف قسم کی ویڈیوز یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر اسلام کے قریب ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، کھڑگے، ملکارجن کھڑگے یا دیگر لوگوں کا یا ان کے بیٹے کا RSS سے تنازع ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور لگاتار اس وقت کبھی RSS پر اور کبھی جو ہے رام مندر کو لے کر کے چندے پر ہونے والے تنازع پر جو ہے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے رام مندر سے متعلق مبینہ چندہ بے ضابطگیوں کے معاملے پر مرکزی حکومت، BJP اور RSS کو سخت تنقید کا نشانہ بنائے۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کے نام پر حاصل ہونے والے چندے میں بڑے پیمانے پر مبینہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اس کے لیے BJP اور RSS سے وابستہ افراد ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں جمہوری اداروں کو کمزور کرنے اور اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ووٹر فہرستوں میں خصوصی نظر ثانی، حلقہ بندی اور دیگر آئینی طریقہ کار کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ رام مندر میں عقیدت مندوں کی جانب سے پیش کیے گئے سونے، چاندی اور دیگر قیمتی نذرانوں سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات سامنے آئے۔ دعویٰ کیا کہ یہ کام نہ غریبوں نے کیا، نہ کسانوں نے اور نہ ہی دلت برادری نے، بلکہ اس کے لیے RSS اور BJP سے وابستہ افراد ذمہ دار ہیں۔ ناظرین گرامی، مغربی بنگال کی جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے باروئی پور علاقے میں 11 سالہ معصوم بچی کا عصمت ریزی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک بھیانک حادثہ، بھیانک واردات پیش آئی تھی جس سے انسانیت شرمسار ہوئی۔ اس کے بعد قتل کے ملزم
کو اس تعلق سے جو جانکاری مل رہی ہے کہ جو ملزم تھا، جو درندہ تھا، اس کا پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق سینئر افسر نے بتایا کہ سوریہ پور ہاٹ علاقے میں ایک لڑکی کی لاش بوری میں ملی تھی۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، باروئی جے نگر سڑک کو جام کیا گیا، مشتعل ہجوم نے ٹائر جلائے اور کچھ پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ مظاہرین ملزمین کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس انسپکٹر جنرل کانکر پرساد بروئی نے بتایا کہ ایک لڑکی کی موت میں شامل ہونے کے الزام میں مشتعل ہجوم نے ایک شخص کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ لڑکی کی موت کے معاملے میں 4 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سویندو ادھیکاری جو وزیر اعلیٰ، اس نے لڑکی کے والد سے فون پر بات کی، ان کو دلاسا دیا اور ان کو بھرپور مدد فراہم کرنے کی بات کہی گئی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی غصہ پھوٹا اور ملزم کو پیٹ پیٹ کر قتل بھی کر دیا گیا۔ بھوپیش بگیل کا مرکز پر اس وقت حملہ ہوا ہے۔ رام مندر معاملے میں E20 ایندھن اور غریبوں کے مکانات پر سخت سوالات انہوں نے بھی اٹھا دیے ہیں۔ کانگریس کی سینئر رہنما بھوپیش بگیل نے رام مندر میں نذرانی کی مبینہ خردبرد اور E20 ایندھن کی نفاذ اور نکٹی گاؤں میں غریبوں کے مکانات گرائے جانے کے معاملے میں اس وقت مرکزی اور ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ اگر رام مندر سے متعلق ہر بڑے مرحلے کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر باندھا گیا تھا تو اب سامنے آنے والے الزامات پر ان کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ رائے پور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بگیل نے کہا کہ رام مندر میں چڑھاوی کی مبینہ خردبرد سے متعلق خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی جانچ رپورٹ کو خفیہ رکھا گیا، اس کی تفصیلات صحافیوں تک نہیں پہنچائی گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اندر گھوٹالا ہوا ہے اور اس میں کیا حکومت بھی شامل ہے، بی جے پی حکومت بھی شامل ہے۔ یہ سوالات اٹھے جا رہے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ جب مندر کا سنگ بنیاد، بھومی پوجن، پران پرتشٹھا، ٹرسٹ کی تشکیل جیسے تمام اہم مراحل میں وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی اور قیادت میں انجام پائے تو اس معاملے پر ان کی جانب سے کوئی جواب کیوں نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر ٹرسٹ اجلاس کر سکتا ہے تو وزیر اعظم اس معاملے پر آخر خاموش کیوں ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت ایک مسلم خاندان کو لے کر کے بہت ہی افسوسناک خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتر پردیش کے میرٹھ میں غیرت کے نام پر قتل کا لرزہ خیز واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں 21 سالہ افشاں کو اس کے سگے بھائی عارش نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق عارش کو شبہ تھا کہ افشاں کا پڑوسی نوجوان سے محبت کا تعلق ہے اور اس سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی، جبکہ خاندان اس کی شادی کسی اور سے کرانا چاہتا تھا۔ پولیس کے مطابق قتل کے بعد ماں کاشفہ اور 2 چھوٹے بھائیوں نے عارش کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے گھر میں موجود خون کے نشانات صاف کیے اور پولیس کو گمراہ کیا۔ افشاں کو ہاسپٹل لے جاتے ہوئے اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ وہ چھت سے گر گئی، تاہم ڈاکٹروں نے سر میں گولی لگنے کی تصدیق کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ فورینسک جانچ میں گھر سے خون کے شواہد ملنے پر حقیقت سامنے آئی۔ پولیس نے مرکزی ملزم عارش کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور قتل میں استعمال میں ہونے والا دیسی پستول بھی برآمد کر لیا ہے، جبکہ ماں اور دونوں بھائیوں کو بھی مقدمے میں ملزم بنانے کی کارروائی کیے جانے کی خبر یہاں مل رہی ہے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔